پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زاروں خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے۔ یہ اہل حدیث عالم ہے، اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی؟ تو یہ ایک ابو داؤد کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کڑوا تو ہے لیکن سچ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا وہ جہنم میں۔ اور ابو داؤد کی حدیث بیان کر رہے ہیں جس پر عوام کے سامنے جب حدیث آتی ہے تو عوام بھی کہنے لگتی ہے کہ بھئی جب حدیث میں آ گیا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا فنار، کہ تمہارا باپ جہنم میں۔ تو وہ مایوس ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مایوس مت ہو، میرے باپ بھی وہی ہیں، یعنی کہ تمہارے باپ جہنم میں تو میرے باپ بھی جہنم میں ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیں ایک اصول ہے کہ اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو فیصلہ قرآن سے لیا جاتا ہے۔ اب اگر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تو قرآن کے بھی الفاظ دیکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے گرچہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کسی نبی کو کہ وہ اپنے کسی بھی ریلیٹو کے لیے، رشتہ دار کے لیے اگر وہ کافر ہیں تو ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے۔ اس چیز کی اجازت کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے نہ نبیوں کو دی ہے اور نہ کسی مومن بندے کو دی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اپنے والدین کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے، اور یہ بڑے سے بڑے محدثین اور مفسرین نے اور مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، اور آقا علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے اللہ سے دعائیں کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے لیے دعائیں کی، اور وہاں پر بہت زیادہ روئے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ اب آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو رسول اللہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے والدین جو تھے وہ ایمان والے تھے۔ ہاں ایمان کی کیٹاگریز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اس وقت نہ آپ کے والد تھے نہ ماں تھی۔ والد تو آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، ماں جب آقا علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی تو ماں کا وصال ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ کے دین پر تو نہیں تھے، لیکن یہ دین ابراہیمی پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آپ کے نسل میں آپ کی یعنی کہ جتنی بھی آپ سے پہلے کے لوگ ہیں، آپ کے آباء و اجداد، وہ سب سجدہ کرنے والے تھے، وہ سب نیک لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم علی قبری، کہ اگر کافر کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ جا رہے جا کر دعا کر رہے، تو کیا کوئی نبی اللہ کے یا قرآن کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حدیث کو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اگر حدیث صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو ایک عام حدیث کو نہیں مانا جائے گا، اور صحیح حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر قرآن مانا جائے گا، حدیث نہیں مانی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ویسے ہی وہ حدیث نہیں مانی جائے گی اور قرآن پر عمل کیا جائے گا، یہ اصول میں سے بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے، وہ دین فطرت پر تھے، جس کو قرآن نے بھی ان لوگوں کو ایمان والا مانا ہے جو دین فطرت پر تھے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاتے اور پھر آقا علیہ السلام پر ایمان نہ لاتے، جیسے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل،
جب ان کو یہ کہا جاتا، لیکن یہ تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اعلان نبوت سے پہلے، تو پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ یہ اس طرح سے حدیث کو عوام میں بیان کر کے ان کے مائنڈ کو ادھر سے نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ ان کے سامنے سارے دلائل رکھیں۔ یہ علماء کا کام ہے نا کہ پہلے خود دیکھیں کہ حدیث اور قرآن کو دیکھ لیں کہ بھائی حدیث کیا بتا رہی ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے، تو قرآن کا جو متفق فیصلہ ہے اس کو ماننا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی احادیث کو عوام کے سامنے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی عظمت کے جو منکر لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی نہیں ہیں تو پھر دنیا میں جنتی کوئی نہیں ہے نا۔ پھر یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں، اور خود وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پیٹ میں رہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہوں، ان کے بارے میں اگر ایسا کوئی انسان عقیدہ اور موقف رکھتا ہے تو یہ گمراہی والا اور یہ بدعقیدگی ہوگی، بلکہ قرآن کا جو متفق فیصلہ ہے اسی کو مسلمانوں کو ماننا چاہیے۔ ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک یہ بیماری ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے۔ ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں، وہی سب دیکھتے سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی، لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں انہیں۔ 7 مہینے ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائیں، جی جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں۔ جی جی اب وہ ڈاکٹر کے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے، جی، تو اسی لیے جو ہے جا نہیں پا رہے ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا پا رہی نہ ہیں۔ جا پا رہے ہیں۔ اور باقی کیا پریشانی ہے؟ سبھی کچھ ہے، لائٹ نہیں گھر پہ ہے، اور بچوں کھانے آنے کی نہیں کچھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہم سب کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا غیب سے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ہمارے بچے 5 ہیں۔ 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب چھوٹے بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اس میں بڑا بچہ نہیں ہے کام نہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی۔ اچھا اچھا۔ تو بس آپ لوگوں سے خصوصی التماس یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کی برکت سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، بچے یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ یقیناً شفا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم لوگ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو دعا بھی کریں کہ رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ تعاون بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔